بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ محادثہ ھذا الذی ینصرنی، یہ وہ ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ ھذا یہ مبتدا ہو جائے گا، الذی اسم موصول، ینصر فعل، ہوا ضمیر مستتر، اس کے اندر اس کا فاعل نون وقایہ، یا ضمیر متکلم مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلے سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، کمال بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی السلام علیکم۔ جمال بھائی نے کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ اور کمال بھائی نے کہا کہ بھائی اس جملے میں ھذا کیا لفظ ہے؟ جمال بھائی نے کہا کہ یہ اسم اشارہ ہے۔ اب کمال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس میں اشارہ ہے؟ جواب دیا کہ بھئی اس لیے کہ ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کے وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے، یعنی جب ہمیں ہاتھ سے اشارہ کرنا ہوتا ہے یا آنکھ سے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم یہ لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی۔ اور اشارے کے کتنے لفظ ہیں وہ ہم یاد کر چکے ہیں۔ کمال ھذا ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے؟ جمال بھائی نے جواب دیا مبتدا۔ کمال بھائی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے معلوم ہوا کہ مبتدا ہے؟ جمال بھائی اس لیے کہ یہ مسند الیہ ہے اور مقدم ہے، ٹھیک ہے بھئی۔ مسند الیہ کس کو بولتے ہیں؟ اس کی طرف اسناد کی جاتی ہے۔ اسناد ایک کلمے کا دوسری کلمے کی طرف نسبت تامہ ہونا۔ نسبت تامہ کیا ہے؟ کہ ایسی نسبت کہ جس سے بات پوری ہو جائے، بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے بھئی۔ اور مقدم ہے یعنی پہلے، اور مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے اور اس پر پیش نہیں نظر آ رہا۔ اب یہ اعتراض کیا کمال بھائی کو، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہہ رہے ہیں کہ بھئی مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، ہم نے یہ سنا ہے، لیکن اس پر پیش نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی اس کے اوپر رفع کی علامت کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جمال بھائی نے جواب دیا کہ بھئی یہ مبنی ہے اس لیے محلاً مرفوع ہے، یعنی خود تو لفظاً یا تقدیراً مرفوع نہیں ہے بلکہ مرفوع کے محل میں ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اسم معرب ہوتا تو لفظاً یا تقدیراً مرفوع ہوتا۔ تو جواب یہ دیا کہ بھئی کیونکہ ھذا اسم اشارہ ہے اور اسم اشارہ مبنی ہوتا ہے، تو اب یہ مرفوع ہے لیکن محلاً مرفوع ہے۔ محلاً مرفوع کا مطلب یہ کہ یہ رفع کے محل میں ہے، رفع کی جگہ میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا کر اگر ہم اس میں معرب رکھ دیں گے کوئی دوسرا تو اس کے اوپر رفع آ جائے گا۔ تو لفظی طور پر تو یہ مرفوع نہیں ہے اور نہ ہی تقدیری طور پر ہے، یعنی ہم نے اس کے اوپر ضمہ فرض نہیں کیا ہے بلکہ یہ ضمے کی جگہ پر ہے، یعنی رفع کی جگہ پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ہٹا کر ہم دوسرا کوئی اس میں معرب رکھ دیں گے تو اس کے اوپر رفع آ جائے گا، رفع کی جگہ پر ہے۔ کمال بھائی نے پوچھا کہ الذی کیا لفظ ہے؟ جمال بھائی نے جواب دیا کہ اس میں موصول ہے۔ اب یہ سوال کیا ہے کہ بھئی یہ کیسے معلوم ہوا کہ اس میں موصول ہے؟ تو جواب دیا کہ بھئی کیونکہ یہ بغیر اپنے ما بعد جملے کے خبر نہیں بن سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اس کو ہٹا دیں تو پھر یہ خبر نہیں بن سکتا، یعنی جملے کا جزء تام نہیں بن سکتا۔ اچھا بھئی، موصول، اس میں موصول کے بعد جملہ خبریہ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس میں موصول کے بعد جو جملہ خبریہ آ رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کمال بھائی نے جواب دیا، تو جمال بھائی کہتے ہیں صلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھئی۔ اب جو پوچھتے ہیں کہ بھئی صلے کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ آپ بتا دیں 2 شرطیں۔ ایک تو یہ کہ جملہ خبریہ ہو، جملہ انشائیہ نہ ہو۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی ضمیر ہو جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہو، یعنی اس میں ایک ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہو۔ کمال بھائی پوچھنے کہ اچھا بھئی یہ نی میں نون کیسا ہے؟ جواب دیا کہ بھئی یہ نون وقایہ ہے جو ضمیر منصوب یا متکلم اور فعل کے درمیان لایا جاتا ہے فعل کو کسرے سے بچانے کے لیے۔ اچھا بھئی، کمال بھائی نے کہا کہ بھئی ماشاءاللہ تم تو نحو قاسمی پڑھ کر بڑی جلدی عربی کے ماہر ہو گئے ہو۔ تو جواب دیا کہ بچی جی بس دعا ہے اللہ تعالیٰ نحو قاسمی کے مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہیں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اگلا سبق جو ہوگا وہ اسماء افعال سے شروع ہوگا، ٹھیک ہے بھئی۔ اب سے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔